اچھا فیضان بھی مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہے وہ اپنی زندگی میں کون سی ایک ہیبٹ اڈاپٹ کر لے اور کون سی ایک ہیبٹ کو نکال دے؟ ایک ہیبٹ کو دیکھو، کامیابی اور ناکامی میں جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ کبھی بھی انٹیلیجنس نہیں ہے، کبھی بھی ٹیلنٹ نہیں ہے، کبھی بھی اسکل نہیں ہے، انفیکٹ بڑا آئیڈیا بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ کامیابی کی یہی ڈیفینیشن ہے نا کہ کون کتنا بڑا آئیڈیا لے کر آیا ہے، کون کتنا ٹیلنٹڈ ہے، کون کتنا اسکلفل ہے، کون کتنا انٹیلیجنٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑا انٹیلیجنٹ ہے تبھی کامیاب ہے، ایسا نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کے درمیان جو چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے، جو فرق پیدا کرتی ہے، وہ کنسسٹنسی ہے۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس بریلینٹ آئیڈیاز ہیں، بریلینٹ مائنڈ سیٹ ہے، جو کمال کا سوچتے ہیں، کمال کا بولتے ہیں، ویژنری ہے، جن کے پاس بڑا پلان ہے، جن کی مینٹالٹی اپروچ بہت اوپر لیول کی ہے، لیکن آپ ان سے 10 سال کے بعد بھی ملیں گے تو وہ آپ کو بالکل وہی ملیں گے جہاں پہ وہ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایگزیکیوٹ ہی نہیں کر پائے، اور اگر انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا بھی تو منڈے کو ایگزیکیوٹ کیا، ٹیوزڈے کو مہمان آ گئے، ویڈنسڈے کو بیمار ہو گئے، تھرسڈے کو آؤٹنگ پہ چلے گئے، سیٹرڈے کو ان کے گھر میں کوئی اور مسئلہ ہو گیا، اور سنڈے تو ویسے ہی بچوں کو دینا ہوتا نا ٹائم۔ سو دس از واٹ ہیپنڈ ایکچولی ان دیئر لائفز۔ وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ سو always remember that success doesn't belong to the smart people. It doesn't belong to the intelligent people, to talented ones. It doesn't belong to them. Success belongs to those who shows up even when they don't like showing up. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو بخار ہے، آپ کے سر میں درد ہے، آپ سفر میں ہیں، کوئی مہمان آ گئے ہیں، دوستوں کے ساتھ پارٹی ہے، کوئی شادی ہے، کوئی ایونٹ ہے، کوئی اور معاملات ہیں، کوئی بیڑا غرق ہو گیا کسی اور معاملے میں، آپ کا کوئی نقصان ہو گیا، کوئی تلافی ہو گیا، کہیں صلح کروانے چلے گئے، جو مرضی ہو جائے آپ کی لائف میں، آپ کو کنسسٹنسی کا پارٹ نہیں چھوڑنا۔ آپ کو لگے رہنا، آپ کو کرتے رہنا وہ کام جو آپ کر رہے ہیں، اور اگر آپ ایک بھی دن چھوڑیں گے، یقین کریں آپ دوبارہ زیرو پر آ جائیں۔ آپ نے کبھی وہ بمبو ٹری دیکھا؟ بمبو ٹری کا نام سنا آپ نے؟ چائنا میں مطلب یہ جو بانس بنتا ہے نا، یہ بمبو ٹری ہے بیسیکلی۔ اب بمبو ٹری کیا ہے؟ بمبو ٹری کو آپ نے 2 سے 3 سال آپ نے مطلب لگایا بمبو ٹری، اس کو 2 سے 3 سال لگتے ہیں وہ کومپل باہر آنے میں، جو اس کی لکڑی سی ہے وہ باہر آنے میں 2 سے 3 سال لگتے ہیں۔ اب آپ نے 2 سے 3 سال اس کو پانی دینا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اسے زیادہ دھوپ سے بچانا ہے، اس کو پروٹیکشن دینی ہے، اس پہ کھاد ڈالنی ہے، اس کو ہر طرح کا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے، جیسے ہم درخت کو بڑا کرنے کے لیے کرتے ہیں، پودا کو بڑا کرنے کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب وہ ایک دفعہ باہر آتا نا تو صرف 2 سے 3 مہینے میں وہ 100 فٹ تک چلا جاتا، 50 سے 80 فٹ تک نارملی وہ جاتا، دنوں کے حساب سے وہ اوپر جاتا ہے۔ اسے کمپاؤنڈنگ بھی کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر سوال یہ نہیں بنتا کہ یہ اتنا جلدی باہر کیسے آ گئے، سوال یہ بنتا ہے کہ اس نے کتنا عرصہ زمین کے اندر گزارا اور اس پر کنسسٹنٹلی محنت کی گئی۔ سو کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ۔ آپ دیکھو نا، مطلب ایک پتھر لو، آپ اس پہ آپ 10 ٹنکیوں کا پانی ڈال دو، سمندر کا پانی ڈال دو اس کے اوپر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اسی پتھر کے اوپر اگر کنسسٹنٹلی ایک ایک ڈراپ پڑتا رہے تو وہ اس پتھر میں بھی سراخ کر دے گا۔ آپ جم جاتے ہو، آپ پہلے دن 100 kg ویٹ اٹھا لو اور 20 گھنٹے جم کرتے رہو، کیا ہوگا؟ وہ بیڑا غرق ہو جائے گا، آپ کو گلیاں پڑ جائیں گی، آپ کا برا حال ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ہر روز کنسسٹنسی کے ساتھ جم کرو، صرف 20 منٹ ڈفرنٹ ویٹ اٹھاؤ، اور ویکینڈ پہ اپنی باڈی کو ریسٹ بھی دو، ریسٹ بہت ضروری ہے، تو آپ دیکھو گے ایونچولی ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر یو ول بی اے ڈفرنٹ گائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 6464 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ اللہ کو وہی اعمال پسند ہے جو بندہ مسلسل کرتا رہتا ہے، بے شک وہ عمل چھوٹا۔ تو اسے کمپاؤنڈنگ کہتے ہیں۔ 365 دن جب آپ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کوئی اسکل سیکھتے ہیں تو وہ بہت اوپر لیول پر آپ کو لے جاتا ہے۔ اگر آپ 10 گھنٹے بھی کوئی سیکھتے رہیں گے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ روز سیکھیں گے تو اس سے فرق پڑے گا۔ تو ایک چیز کامیابی کے لیے جو آپ کو اپنی لائف میں ایڈ کرنی چاہیے وہ کنسسٹنسی ہے، اور یہ آرام سے ایڈ نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آپ کو کبھی اپنے آپ کو منانا پڑتا ہے، کبھی فورسفلی کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے، کبھی استاد کی بات کو یاد کرنا پڑتا ہے، کبھی اپنے گول کو یاد کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ ایک دفعہ اس کو اڈاپٹ کر لیں گے، پھر آپ کو کوئی اس سے دور کرنے کی بھی کوشش کرے گا تو آپ دور نہیں ہوں گے۔ کوئی آپ کو کہے گا میں فری آپ کو تھائی لینڈ پھوکٹ لے کے جاتا ہوں، ناردن لے کے جاتا ہوں، آپ کھانے پہ چلتے ہیں، کچھ بھی، آپ کہیں گے نہیں یار یہ کام میرے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو سکسیس کے لیے جو چیز ایڈ کرنی ہے وہ کنسسٹنسی ہے، لیکن جو چیز ہٹانی ہے، جس چیز کو اپنی لائف سے ختم کرنا ہے، وہ تنقید ہے۔
اپنی لائف سے تنقید کو ختم کر دیں۔ میں کسی بھی ایک کامیاب شخص کو نہیں جانتا جو تنقید کرتا ہو اور کامیاب ہو گیا ہو۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی، ان کا بڑا گہرا تعلق۔ آپ 15 منٹ کسی کے ساتھ بیٹھو فضل، 10-15 منٹس، آپ کو اس کے لہجے میں تنقید نظر آئے گی۔ کوئی شخص گورنمنٹ پہ تنقید کرے گا، کوئی جہاں سے کام کرتا ہے اس جگہ پہ تنقید کرے گا، کوئی کھانے پینے کی تنقید کرے گا، کوئی شہر کی تنقید کرے گا، کوئی اس ملک کی تنقید کرے گا۔ کچھ نہیں ملے گا تو اپنے ماں باپ کے اوپر تنقید کرے گا، اپنے فیملی ممبر کے اوپر تنقید کرے گا۔ اور سب سے زیادہ جو مجھے تنقید ملتی ہے نا، جس سے مجھے بڑی تکلیف پہنچتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص اس جگہ کی تنقید کرے جہاں سے اس نے رزق کمایا ہو، جہاں سے اس نے روزی روٹی کمائی ہو، جہاں سے اس نے کام سیکھا ہو۔ میں نے اتنے انٹرویو کیے، 10 سال لوگ کام کر کے آئے ہیں ایک جگہ پہ، 10 سال، 7 سال، 5 سال، 3 سال، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں سے چھوڑ کے یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ وہ بڑے ہی گھٹیا آدمی سے۔ Why were you there? Why have you been there? Why you spent your 10 years? 3 دن میں سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ بندہ نہیں صحیح۔ آپ 5 سال، 7 سال، 10 سال آپ نے کام سیکھا، آپ نے دکان بنائی، پیسے جمع کیے، بچوں کو رزق کھلایا، اب آپ کو یاد آیا کہ وہ گھٹیا ہے یار، وہ ماحول نہیں سی ٹھیک ہوتے تھے۔ 10 سال آپ نے گزار لیا، آپ کو سمجھ نہیں آئی ماحول نہیں سی ٹھیک۔ تنقید کریں گے، ذلیل کریں گے۔ استاد کہتے ہیں کہ جس کنویں سے آپ پانی نکالتے ہیں نا، اس میں کبھی تھوکے مت، ایسا کرنے والوں سے پیاس چھن جاتی ہے۔ جس کنویں سے آپ نے پانی پیا ہے، جس جگہ سے آپ نے رزق کمایا ہے، جہاں سے آپ نے آرٹ سیکھا ہے، اسکل سیکھا ہے، جہاں سے آپ کو ٹیلنٹ آیا ہے، وہاں پر نہیں پیشاب کریں، وہاں پر نہیں تنقید کریں، اس کو جگہ کو حقارت سے مت دیکھیں۔ لیکن میں نے اس بات کو کامیابی کے ساتھ کیوں اٹیچ کیا؟ آپ نے پوچھا کہ میں ایک چیز کیا اپنی زندگی سے ختم کروں کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی کا تنقید کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اس کی ایک سائیکولوجیکل ریزن ہے۔ سائیکالوجی آج یہ کہتی ہے کہ آپ جس چیز کی کمپلین کرتے ہیں نا، آپ کا فوکس اس طرف چلا جاتا ہے۔ ایسا ہے نا؟ مطلب یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اتنی بات سمجھ آ رہی ہے، جس بھی چیز کے بارے میں آپ برا کہیں گے، آپ کا فوکس وہاں جائے گا۔ اچھا، جہاں فوکس جائے گا آپ کی ڈائریکشن بھی وہی ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ آپ موٹر وے سے اسلام آباد جا رہے ہیں اور آپ کی ڈائریکشن یہ ہے، تو آپ ملتان تو نہیں پہنچیں گے نا، آپ اسلام آباد ہی پہنچیں گے۔ تو اگر آپ نیگیٹو بول رہے ہیں تو آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہی جائے گی، نیگیٹو لوگوں میں ہی جائے گی۔ اگر آپ کسی کے بارے میں منفی رائے قائم کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں غیبت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی سے پازیٹیوٹی کو اللہ چھین لے گا، سلوشن کو اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ وہ کہتے ہیں ٹرائی ٹو بی دا پارٹ آف سلوشن رادر دین ٹو بی دا پارٹ آف پرابلم۔ جب آپ کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو آپ پرابلم کا حصہ ہیں۔ کسی کو کوئی بات بری لگ سکتی ہے، آپ کو کوئی ریسٹورنٹ کا کھانا برا لگ سکتا ہے، آپ کو طریقے سے سمجھائیں تاکہ ان کی اصلاح بھی ہو جائے۔ آپ اندرون جائیں گے نا، تو اندرون میں کیا ہے کہ وہاں پر ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ اچھا ایمبیانس ہو۔ ریئرلی، hardly you find an eloquent place where ambience is good. You hardly find that, right? اب وہاں پر جاتے ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا کرسی ہے، یہ کیا چمچ ہے، یہ کیا پلیٹ ہے، آپ ذائقے سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ اندرون ذائقے کے لیے گئے، اب آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا تھوڑا سا۔ پلیٹوں کو اپنے سامنے صاف کروا لیں، آپ ڈسپوزیبل میں کھا لیں، ٹھیک ہے، دیز آر دا آلٹرنیٹس۔ لیکن اگر آپ تنقید کریں گے تو ذائقہ چھین لیا جائے گا آپ سے۔ لوگ ہر وقت کمپلین کرتے ہیں میری کسی نے مدد نہیں کی، میرا کسی نے ہاتھ نہیں پھڑیا کامیاب کرنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے۔ میں اپنی پوری زندگی کے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں، جتنی بھی ابھی گزری ہے، وہ 2 ہاتھ جو آپ کو سپورٹ کریں گے، جو آپ کی مدد کریں گے، جو آپ کا خیال رکھیں گے، جو آپ کو اپلفٹ کریں گے، جو آپ کو کامیاب کرائیں گے، وہ یہ 2 ہاتھ ہیں جو آپ کے کندھے سے اللہ نے لگائے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ہاتھ آپ کو کامیاب نہیں کرے گا۔ آپ کمپلین کرتے ہیں جی زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی، وہاں پر کوئی دور بیچارہ اسی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ کچھ اور مہلت دے دے، کچھ اور سانسیں دے دے۔ آپ کمپلین کرتے ہیں جی کھانا اچھا نہیں بنا، وہاں پر کوئی دور اسی کھانے کی محرومی کی وجہ سے مر رہا۔ آپ کمپلین کرتے ہیں میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں کئی لوگ ہیں جو بول ہی نہیں سکتے بیچارے، جو غلامی کی زندگی گزار، جو سر جھکا کے ہر وقت چلتے ہیں۔ آپ کمپلین کرتے ہیں جی میرے پاس تو اچھے جوتے ہی نہیں ہیں،
بھری پڑی ہے دنیا ایسے لوگوں سے جن کے پاؤں ہی نہیں. کمپلین کرنا چھوڑ دیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں.